دنیا کی بڑی معیشتیں برازیل میں G20 کے پلیٹ فارم پر جمع ہوئی۔ اس دوران دنیا کو درپیش اہم ترین مسائل زیر بحث آئے۔ سربراہی اجلاس کا ایجنڈا سماجی شمولیت اور بھوک کے خلاف جنگ، توانائی کی منتقلی اور اس کے سماجی، اقتصادی اور ماحولیاتی پہلوؤں میں پائیدار ترقی، عالمی گورننس، اداروں میں اصلاحات پر مشتمل تھا۔ چین اور اقوام متحدہ سمیت عالمی رہنماؤں نے درپیش مسائل کے حل کی کوششوں پر اتفاق کیا۔ G20 دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں کا ایک فورم ہے۔ یہ عالمی معیشت کو درپیش سب سے اہم مسائل پر بات چیت کے لیے باقاعدگی سے اجلاس منعقد کرتا ہے۔ G20 مجموعی طور پر عالمی GDP کا تقریباً 85% بنتا ہے۔ عالمی تجارت کا 75% حصہ اس تنظیم میں شامل ممالک کے پاس ہے۔ یہ قرۂ ارض کی آبادی کے تقریباً 2/3 حصے کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس میں شامل ملکوں کی تعداد 19 ہے، جبکہ 2 علاقائی تنظیمیں اس کا حصہ ہیں۔ افریقی یونین اور یورپی یونین سمیت اس کے کل اراکین کی تعداد 21 ہے۔ چین، امریکہ، بھارت، روس، سعودی عرب اور ترکی سمیت دیگر ممالک اس کے ارکان میں شامل ہیں۔ ماضی قریب میں دنیا 2 بڑے مالیاتی بحرانوں کا سامنا کر چکی ہے۔ پہلا بحران 1997 میں تھائی لینڈ سے شروع ہوا اور اس نے ایشیا کے کئی ملکوں کی معیشتوں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ اس مالیاتی بحران کے بعد 1999 میں G20 کے قیام کا فیصلہ ہوا۔ یہ بڑی ترقی یافتہ اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنرز کے لیے ایک فورم تھا تاکہ مالی مسائل کا حل پیش کیا جا سکے۔ دوسرا عالمی مالیاتی بحران 2018 میں آیا، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ اس بحران کے بعد G20 کا دائرہ کار وسیع کیا گیا۔ اب اس فورم پر صدور اور وزرائے اعظم کا سمٹ کروایا جائے گا۔ تب سے اب تک ہر سال G20 کا سالانہ 2 روزہ سربراہی اجلاس ہوتا ہے۔ G20 بہت سے عالمی معاملات میں اب تک کی سب سے مؤثر تنظیم ثابت ہوئی ہے۔ G7 صرف امیر ممالک پر مشتمل ہے اور وہ انہی کی اینک سے مسائل کو دیکھتی ہے، لیکن G20 میں ترقی یافتہ اور ابھرتی ہوئی دونوں ہی قسم کی معیشتیں شامل ہیں۔ اس طرح یہ مختلف نظریات کی نمائندگی کرنے والی تنظیم بن جاتی ہے۔ دوسرا عالمی مالیاتی بحران 2008 میں آیا، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے بعد 2009 میں اس تنظیم نے مشکلات کا شکار معیشتوں کی مدد کے لیے $1 ٹریلین معاہدہ بھی کروایا تھا۔ 2024 میں برازیل نے پہلی مرتبہ G20 کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ، اقوام متحدہ، ورلڈ بینک اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن سمیت متعدد بین الاقوامی اداروں کے سربراہان بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے، جس کی وجہ سے یہ پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بھی انتہائی اہم بن جاتا ہے۔ اگر پاکستان G20 کا رکن نہیں ہے، لیکن اس کے ارکان اور شرکاء کے ساتھ پاکستان کے گہرے اقتصادی تعلقات ہیں۔ خاص طور پر چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ اس کے علاوہ یہ عالمی فورمز پر پاکستان کے لیے ایک توانا آواز بھی ہے۔ G20 2024 اجلاس کے دوران چین کے صدر شی جن پنگ نے اہم معاملات پر دنیا کی توجہ مبذول کروائی اور یہ بھی بتایا کہ چین عالمی مسائل کے حل کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے ارکان کو احساس دلایا کہ G20 نے عالمی مالیاتی بحران سے نمٹنے کے لیے یکجہتی کے ساتھ کام کیا، عالمی معیشت، مالیات اور تجارت میں تعاون کو فروغ دیا اور عالمی معیشت کو بحالی کے راستے پر گامزن کیا۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ انسانیت ایک مشترکہ مستقبل رکھنے والے معاشرے میں رہتی ہے۔ چین نے ترقی پذیر ممالک کے لیے بھی G20 کے پلیٹ فارم پر آواز بلند کی۔ صدر شی جن پنگ نے مطالبہ کیا کہ بڑے قرض دہندگان، بین الاقوامی مالیاتی ادارے اور تجارتی قرض دہندگان کو ترقی پذیر ممالک کے قرضوں میں کمی کرنی چاہیے اور انہیں قرض معطلی کی سہولت بھی دینی چاہیے۔ موجودہ دور میں مصنوعی ذہانت ایک اہم ایشو بن چکا ہے۔ چین کا موقف ہے کہ اس پر صرف امیر ممالک اور دولت مند افراد کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ AI کو سب کے فائدے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ چین نے برازیل اور گلوبل ساؤتھ کے کچھ دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر یوکرین بحران کو حل کروانے کی کوششوں کا بھی آغاز کیا ہے۔ ان ملکوں نے فرینڈز فار پیس نامی گروپ شروع کیا ہے، جس کا مقصد امن کے لیے مزید آبادوں کو یکجا کرنا ہے۔
چین کی طرف سے فلسطین کے تنازع پر بھی دو ٹوک موقف اپنایا گیا۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ فلسطین اسرائیل تنازع ختم کرنے کا طریقہ دو ریاستی حل کے نفاذ، فلسطین کے جائز قومی حقوق کی بحالی اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں مضمر ہے۔ G20 اجلاس کے دوران اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل نے بھی اہم مسائل پر روشنی ڈالی۔ انٹونیو گوتریش کے مطابق موجودہ عالمی نظام پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ اس کی بحالی کے لیے بین الاقوامی مالیاتی نظام، سلامتی کونسل اور دیگر اداروں میں اصلاحات لانا ضروری ہے۔ چین اور اقوام متحدہ کی جانب سے عالمی نظام کی بہتری کی تجاویز دی گئی ہیں۔ اگر ان پر عمل کیا جاتا ہے تو ہم ایک بہتر، زیادہ پرامن اور مساوات پر مبنی معاشرہ تشکیل دے سکیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔